نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز خواتین و حضرات، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 18 تک کا حصہ تلاوت کیا ہے. آج اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ان آیات کریمہ کے اس باطنی معنی کا بیان شروع کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ظاہراً غزوہ بدر کے اس عظیم معرکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ جو دو لشکر آپس میں لڑے تھے اور نبرد آزما ہوئے تھے. بدر میں ایک طرف لشکر اسلام تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صحابہ کرام کا عظیم لشکر اسلام کی عظمت کا جھنڈا بلند کر رہا تھا. دوسری طرف اہل مکہ کا وہ لشکر تھا جو لشکر کفر تھا، اور ان کے ساتھ تائید اور چھوٹے بڑے لشکروں کی شکل میں بھی ہو رہی تھی، اور معاذ اللہ وہ اسلام کا نام صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ تھے. دو ارادوں کی جنگ تھی، دو لشکروں کی جنگ تھی، دو نظاموں کی جنگ تھی، دو طبقات کی جنگ تھی. اللہ پاک نے فرمایا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک لشکر تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا اور اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا. یہ ایمان و اسلام کا لشکر تھا. وَأُخْرَىٰ کافرہ، دوسرا لشکر منکروں کا تھا، کافروں کا تھا. یرونہم مثلیہم رأی العین، یہ جو کافروں کا لشکر تھا ان کی آنکھوں نے انہیں مغالطہ دے رکھا تھا کہ وہ دو گنا نظر آئے. یہ دو گنا لشکر کا دکھائی دینا یہ ان کی آنکھوں کا ایک مغالطہ تھا
جو اہل باطل کو، اہل کفر کو ان کی آنکھوں نے دے رکھا تھا، یعنی حقیقت ان کی نگاہوں سے محجوب تھی، حقیقت ان کی نگاہوں سے مخفی تھی، محجوب تھی، چھپا دی گئی تھی، وہ حقیقت کو دیکھنے کے قابل نہ تھے، اور آنکھوں نے جس مغالطے میں انہیں مبتلا کر دیا تھا وہ اسی کو حقیقت سمجھ کر اس کے پیچھے لگ گئے تھے۔ پھر ارشاد فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، پھر اللہ اپنی مدد سے جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ حق کا لشکر عدداً قلیل تھا، یعنی اس کی قوت ظاہراً تھوڑی تھی، کم تھی۔ باطل کا لشکر، کفر کا لشکر عدد میں، ساز و سامان میں، وسائل اور اسباب میں زیادہ تھا، بڑا تھا، مگر اللہ پاک نے اس قلیل قوت والے لشکر کو کثیر قوت والے لشکر پر غالب کر دیا، کیونکہ اللہ کی تائید حق کے ساتھ تھی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور آخر پہ فرمایا کہ اس واقعے میں اور اس بیان میں، اس واقعے میں اور اس بیان میں آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اولی الابصار کے دو معنی کیے جاتے ہیں، عقل والے کا معنی بھی کیا جاتا ہے کہ عقل والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ ابصار بصر کی جمع ہے، اگر اس کے ظاہری معنی کو کا اعتبار کیا جائے اور اسی کو ریئل معنی لے لیا جائے تو ایک معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اب یہیں سے دو چینل بن جاتے ہیں معنی اور مفہوم کے، ایک عقل والوں کا اور ایک آنکھ والوں کا۔ یہ تو اس کا وہ ظاہری معنی تھا جو مترجمین اور مفسرین کے ہاں معروف، مقبول اور متداول ہے، اور قرآن مجید نے بے شک اس کو بیان فرمایا۔ اب غالباً مجھے اس وقت یاد تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے کہ میں نے ایک جمعہ پر یا غالباً دو جمعوں پر ظاہر اور باطن، معانی اور معارف اور قرآن مجید کے علوم کے اور معارف کے باب میں بھی ظاہری معانی اور باطنی معانی پر گفتگو کی تھی۔ بے شک وہ اس تناظر میں اور اس ریفرنس میں نہیں کی تھی، وہ ایک اور ریلیونس تھا، وہ غالباً سیرت طیبہ کے حوالے سے یا قرآن مجید کا جو اسلوب بیان ہے اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ظاہر اور باطن کے جو حسن ہیں ان پر روشنی ڈالی تھی، آپ کو یاد آ رہا ہے۔ مگر اتنی بات واضح ہے کہ ایک یا دو جمعوں پر میں نے تفصیل کے ساتھ دو جمعوں پر قرآن مجید کے معانی جو بیان ہے قرآن مجید کا اور جو اسلوب ہے اور جو معارف اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، حتیٰ کہ جو آیات کریمہ کے الفاظ ہیں ان کا اطلاق اور انطباق، ان کی اپلیکیشن، اس پر بھی روشنی ڈالی تھی کہ ایک اس کا ظاہری رخ ہے، ایک اس کا باطنی رخ ہے۔ اور پھر احادیث میں مبارکہ سے اس کی وضاحت کی تھی کہ اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول نے صراحتاً احکام الہیہ کو اور احکام قرآنی کو، حتیٰ کہ احکام سنت کو بھی ظاہر اور باطن کے دو دو معنی پر تقسیم فرمایا، مگر صرف یہ کہ آپس میں ان کا کوئی ٹکراؤ اور تضاد نہیں ہوتا۔ اب آپ اس بیان کو اگر اس کے ساتھ متعلق کر لیں، وہ جو دو جمعہ پر بیان ہوا، ظاہری اور باطنی معانی کا جو ریلیونس ہے اور اس کی جو اہمیت ہے، اس کو اب اس آگے جو تفسیر کرنے والا ہوں اس کے پس منظر میں اس کو بھی لے لیں، اور اگر آپ تسلسل کے ساتھ اس بیان کو سننا چاہیں تو بہتر ہوگا کہ وہ کیسٹ جن میں ظاہر اور باطن کے معانی اور قرآن مجید کا اسلوب بیان وہ ذکر ہوا ہے اس کو بھی سن لیں ایک ریلیونس میں، تاکہ یہ اہمیت آپ پر واضح ہو جائے کہ معاذ اللہ یہ کوئی تعویل فاسد نہیں ہے، اور یہ ائمہ کرتے رہے ہیں تابعین تبع تابعین کے وقت سے، اولیاء کبار، ائمہ امت، اکابر امت، عرفاء تاریخ میں کرتے رہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ شاید
میں محض ایک وجدانی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور ایک قرآن مجید کی تفسیر اور تعبیر کا ایک نیا رخ معاذ اللہ میں کریٹ کر رہا ہوں، نہیں، میری کیا مجال کہ میں کوئی نئی چیز تفسیر قرآن کے باب میں کریٹ کروں اپنی رائے سے، نہیں، یہ اکابر کی ہی پیروی ہے، ائمہ کی، ہمارے بڑوں کی ہی اتباع ہے۔ حضور علیہ السلام کی امت کے اکابر ہر دور میں آیات قرآنی کی تفسیر کے باب میں اور معانی قرآن کے بیان میں ظاہر اور باطن کے معنی بیان کرتے رہے۔ آپ اگر مختلف تفاسیر کو اٹھا کے پڑھیں تو یہ حقیقت آپ پر آشکار ہو جائے گی۔ یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کی رسائی قرآن مجید کی تفاسیر تک نہیں ہے، جس نے کتابیں اور تفسیریں نہیں پڑھی اور خالی واعظ اور تقریر ہی کو سارا علم جانتا ہے، وہ تو یہ کہہ سکتا ہے، مگر جس نے قرآن مجید کے باب میں تفاسیر کو اور علوم قرآن کی کتابوں کو اور اکابر کی تصانیف کو کثرت سے پڑھا ہوگا، وہ یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ پس منظر میں نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے۔ چنانچہ آج ہم اس آیت کریمہ کے اس باطنی معنی کو لے کر اس کا اطلاق پھر اگلے حصہ قرآن پر جس کی تلاوت کی ہے کر رہے ہیں۔ باطنی معنی اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ جیسے میدان بدر میں، تو میدان بدر ایک میدان تھا جس میں حق اور باطل کے دو لشکر ٹکرائے، اور قرآن مجید نے اس بیان کو عبرت کے طور پر بیان کیا کہ جن کو اللہ نے عقل و دانش دی ہے اور جن کی اللہ پاک نے آنکھوں کی حقیقی بصیرت اور بینائی جن کو عطا کر دی ہے، اور وہ آنکھیں رکھ کر بھی اندھے نہیں ہیں۔ ہم میں بہت سے ایسے ہیں ہم لوگ کہ آنکھیں تو جڑی ہوئی ہیں ہمارے چہرے میں، مگر آنکھوں کے باوجود ہم بینا نہیں۔ خالی آنکھوں کا رکھنا بینائی پر دلالت نہیں کرتا۔ قرآن مجید نے کہا تم میں کتنے ہیں جن کے پاس دل اور عقلیں ہیں مگر سوچ نہیں ہے، جن کے کان ہیں مگر وہ سن نہیں سکتے، جن کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھ نہیں سکتے، قرآن مجید نے کہا۔ تو اس سے بات معلوم ہو گئی کہ خالی کانوں کا ہونا اس بات پہ، اور اس سے مراد یہ نہیں کہ قرآن مجید نے بہروں کی بات کی ہے۔ اگر واقعتاً بہروں کی بات ہو رہی ہوتی تو آیت کا کوئی ریلیونس ہی نہیں بنتا، بلکہ معاذ اللہ یہ ایک عجیب سی بات بن جاتی ہے، جو بہرے ہیں ان کے کان تو ایسے ہیں جیسے ہیں ہی نہیں، تو ان کا ذکر قرآن مجید میں کیوں کرنا تھا؟ کہ تمہارے یہ کفار کو کہا جا رہا ہے، فاسقوں کو کہا جا رہا ہے، اور وہ لوگ جنہیں حق دکھائی اور سجائی نہیں دیتا انہیں مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تمہاری عقلیں ہیں مگر تمہیں سمجھ نہیں آتی، اور تمہاری آنکھیں ہیں مگر تمہیں دکھائی نہیں دیتا، اور تمہارے کان ہیں مگر تمہیں سنائی نہیں دیتا، کہ ان کی عقلیں اور دل ہیں مگر اللہ نے مہر لگا دی ہے، ویسے تو سب کچھ سمجھتے ہیں مگر حق کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کے کان ہیں، آوازیں ساری سنائی دیتی ہیں مگر حق سنائی نہیں دیتا، ان کی آنکھیں ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں مگر حقیقت دکھائی نہیں دیتی، پردے پڑ گئے۔ یہ وہ بات ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چل گیا کہ آنکھیں ہونے کے باوجود بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ آنکھیں بینا بھی ہیں یا نہیں، بینا بھی ہیں یا نہیں۔ تو بینائی اور چیز ہے، بینائی اور چیز ہے، اور آنکھیں اور یہ تو اعلیٰ ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا جن کی آنکھیں ہیں، یعنی وہ لوگ جو بینا ہیں، ان کے لیے یہ بات عبرت کی بات ہے، اور عبرت کی بات اس طرح کہ اگر کسی کی آنکھ ہو تو یہ بات سن کر اس کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ وہ کیا فرمایا کہ لوگوں تمہارا جو من ہے یہ بھی میدان بدر سے کچھ کم نہیں ہے، تمہارا تن و من، تمہارا تن اور من یہ بھی میدان بدر سے کچھ کم، جیسے بدر کے میدان کو دو لشکروں نے الگ الگ ڈائریکشنز، الگ الگ سمتوں کو چن لیا تھا نا، ایک اونچی سمت ایک نیچی، ایک سمت پہ ایک لشکر نے پڑاؤ کر لیا تھا، قابو کر لیا، ایک لشکر نے ایک سمت پر پڑاؤ ڈال لیا تھا۔ اس طرح یہ جو تمہاری شخصیت ہے
یہ ایک میدان کی مانند ہے، اور اس میدان کا بھی ایک اعلیٰ حصہ ہے اور ایک اسفل ہے، ایک تن ہے اور ایک من ہے۔ تو تن پر بھی کچھ لشکر قابض ہیں اور من پر بھی کوئی لشکر قابض ہے۔ وہ لشکر جس کا پڑاؤ اور جس کا قبضہ اور تسلط تمہارے تن پر ہے وہ جنود نفس ہیں، وہ نفسانی لشکر ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نفسانی لشکر ہیں۔ اور نفسانی لشکر کی مثال مکہ کے لشکر کفار کسی ہے، اور کوئی لشکر وہ ہے جس کا قبضہ و تسلط تمہارے روح کے میدان پر ہے، وہ روحانی لشکر ہے، وہ جنود روح ہے، اہل اللہ کے لشکر ہیں، اور ان کی مثال مدینہ کے لشکر صحابہ کسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا یہ تمہارا ایک میدان بپا ہے، ایک میدان تن و من کا میدان بپا ہے۔ ایک طرف روحانی لشکر ہیں، ایک طرف نفسانی لشکر ہیں۔ روحانی لشکر اللہ والا لشکر ہے، نفسانی لشکر شیطان کا لشکر ہے، اور دونوں اپنی اپنی قوتوں کے ساتھ تن و من کے اس میدان میں معرکہ آزما ہیں، آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ تو اس میدان میں نفس و روح کے، اللہ کے اور شیطان کے لشکر ٹکرا رہے ہیں، اور ایک جنگ جاری ہے۔ ایک اب جنگ کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ ایک تو بہت بڑی جنگ جاری ہے جس کی ہم میں سے بہت سوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ جنگ جاری بھی ہے یا نہیں، اور ہم اس جنگ کے ہاتھوں تباہ ہو رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں۔ اور اس جنگ کو سمجھنے کے لیے کچھ چھوٹے موٹے مارکے بھی ہوتے ہیں جو بڑی آسانی سے ایک دو مثالیں دوں تو آپ کو ہر ایک کو سمجھ آ جائے۔ وہ یہ اتنا تو آپ دیکھتے ہیں، ہر شخص کبھی کبھی محسوس کرتا ہے کہ بعض معاملات آتے ہیں کہ جن میں نیکی اور بدی کی جنگ اپنے اندر وہ محسوس کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں کبھی؟ انسان کا کبھی ایک دل کرتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ حلال ہے، میں اس کی ادائیگی کروں، اس فرض کو نبھاؤں۔ نفس اور خواہش کرتی ہے کہ ساری زندگی حلال حلال ہی کرتے رہو گے، لوگ حرام کی راہ کے پہ چل کے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، کوئی مزے تم بھی لوٹ لو۔ وہ خواہش اسے مزے کی راہ دکھاتی ہے، وہ کہتی ہے چلو کوئی بات نہیں، ایسا کر لو، بعد میں توبہ کر لینا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی جب حسد کے مارے انہیں ختم کرنے کا سوچا تو وہ بھی ایک جنگ میں مبتلا تھے۔ یہ سمجھ ان کو بھی تھی کہ نیکی بھی کوئی چیز ہے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ ہم بدی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جب آپس میں مشورہ کیا تو کہا اچھا بھائی ایسی بات ہے، ایک بار ان کو لے کے ان کو ختم کر دو، گڑھے میں پھینک دو، ان کے وجود سے نجات پا لو، اور اپنے راستے سے وہ ایک کانٹا، وہ انہیں کانٹا سمجھ رہے تھے، اپنے راستے سے انہیں ہٹا لو، یہ ظلم ہے، بدی ہے، کر کے بعد میں توبہ کر کے پھر نیک بن جانا، یعنی جماعت صالحین بن جانا، بعد میں جماعت صالحین کی جماعت بن جانا۔ ایسے صالحین ہمارے ہاں بھی پائے جاتے ہیں، کیونکہ پہلے قتل کر لو مخالف کو، راستے سے ہٹا لو، ظلم کر لو، صفایا کر لو، پھر اس کے بعد جب مسجد میں جائیں گے توبہ کر کے قرآن کی تلاوت کر کے واعظ تبلیغ کر کے صالحین بن جانا۔ اے چمن والو چمن میں یوں گزارا چاہیے، باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی۔ ظلم و جرم اور گناہ بھی چلتا رہے، توبہ اور صالحیت بھی چلتی رہے، ہم اس طرح چل رہے ہیں۔ تو نیکی اور بدی کی جنگ ہے، تو کبھی جی کرتا ہے انسان کا کہ میں نیکی کروں، کبھی بدی کی خواہش آڑے آتی، کبھی فرض کی طرف دھیان جاتا ہے، کبھی آرزو آڑے آتی ہے، کبھی حلال کی طلب ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہوگا، آخرت بہتر ہو جائے گی، کبھی حرام کی رنگینیاں اور گرد و پیش کا ماحول انسان کو کھینچ کر، اور کبھی مجبوریاں معاشرے کی اور حالات کی کھینچ کر حرام کی طرف لے جاتی ہیں۔ مگر جب آدمی بعض اوقات حرام کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تب بھی نیکی اور بدی کی کشمکش میں ایک الجھن میں مبتلا ہوتا ہے، اور کئی لوگ اس وقت تک اس کشمکش اور الجھن اور پریشانی میں
رہتے ہیں جب تک خوب بدی کے اندر غرق نہیں ہو جاتے، پاؤں سے سر تک جب تک ڈوب نہیں جاتے تب تک احساس رہتا ہے، کشمکش رہتی ہے، مگر جب خوب سیر ہو جاتے ہیں اور غرق ہو جاتے ہیں، رفتہ رفتہ احساس نیکی کا کم ہوتا چلا جاتا ہے، نیکی اور بدی کا جو امتیازی شعور ہے کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ سٹیج آ جاتی ہے کہ پھر وہ احساس بھی مٹ جاتا ہے کہ میں بدی کر رہا ہوں، پھر بدی دکھائی نہیں دیتی اور نیکی کا خیال ہی نہیں آتا۔ کبھی کبھار پھر 27ویں شب آئے تو دعا ہوئی، روئے، صلاۃ و تسبیح پڑھی تو بھولی ہوئی نیکی یاد آ گئی۔ میلاد کی رات آئے، حضور علیہ السلام کے عشق و محبت کے ترانے سنے، دو آنسو بہے تو کوئی بھولی بسری نیکی چند لمحوں کے لیے یا رات کے چند گھنٹوں کے لیے پھر سے یاد آ گئی، پھر نیکی کا تعلق اس قدر رہ جاتا ہے۔ حج پر گئے، عمرے پر گئے، کعبۃ اللہ دیکھا، گنبد خضرا دیکھا تو 4-6 دن کے لیے بھولی بسری نیکی بھی پھر یاد آ گئی، پلٹ کر پھر ان نیرنگیوں میں آئے تو نیکی گئی جہاں سے آئی تھی، اور بدی ہی نہیں رہتی، وہ زندگی بن جاتی۔ یہ جنگ ہے، معاشرہ اس جنگ کے ہاتھوں تباہ ہو رہا ہے، اور ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارے اندر بھی جنود نفس اور جنود روح، نفس کے شیطانی لشکر اور روح کے ربانی لشکر اپنے اپنے ساز و سامان کے ساتھ ہر وقت جنگ پر ہے۔ اور ارشاد فرمایا جو روح کا لشکر ہے وہ بھی لڑ رہا ہے، نفس کا لشکر بھی لڑ رہا ہے، مگر روح کا لشکر اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، نفس کا لشکر شیطان کے لیے لڑ رہا ہے، اور جو نفسانی لشکر ہیں یرونہم مثلیہم رأی العین، ان کی آنکھ نے ان کو دھوکے اور مغالطے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ آنکھ ان کو یہ دنیا بڑی حسین و جمیل کر کے دکھا رہی ہے، اور نفس سوچتا ہے بھئی ٹھیک ہے آخرت کا حسن بھی سنا ہے، وہ تو جب آخرت آئے گی تو دیکھا جائے گا، اب تو یہی چیز حسین ہے، اسی کو پالو۔ یہ مال و دولت، یہ شہرت، یہ منصب، یہ جاہ و اقتدار، یہ قوت، یہ ساری چیزیں، یہ حرص، یہ ہوس، یہ شہوت، یہ ساری جھوٹے حسن و جمال کی بھری ہوئی دنیا، جھوٹی کششوں کی بھری ہوئی دنیا، رأی العین، آنکھ جو اس منظر کو دیکھتی ہے وہ اس نفس کو مغالطے میں ڈالتی ہے، دھوکے میں ڈالتی ہے، وہ کہتی ہے وہ باقی قصے کہانیاں ہیں، وہ جو آخرت کے حسن ہیں، جو اللہ کی باتیں ہیں، جو رسول کی باتیں ہیں، جو جنت کی باتیں ہیں، وہ قصے کہانیاں ہیں، بھئی اصل مزہ تو اسی میں ہے، یہ لوٹ لو۔ بابر و عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، عیش کر لو، یہ زندگی دوبارہ نہیں آئے گی۔ تو فرمایا یرونہم مثلیہم رأی العین، یہ دو گنا کر کے دکھاتی کہ یہ تو بڑا حسن ہے، دیکھو بڑی عزت ہے، بڑا جمال ہے، بڑا جاہ و جلال ہے، بڑا کمال ہے، کیا زندگی ہے، کیا عیش و آرام ہیں، کیا خوب مزہ ہے، کیا لذتیں ہیں، کیا راحتیں ہیں، کیا آسائشیں ہیں۔ یہ دو گنا کر کے آنکھ ان مناظر کو دکھاتی ہے اور نفس کو یہ چیزیں لبھا جاتی ہیں، اور نفس ان کے ہاتھوں بک جاتا ہے۔ ایک تو نفس کے پاس نفسانی جو لشکر ہے، شیطانی لشکر، ایک تو اس کے پاس اپنا ساز و سامان، اپنا مال اسباب اور اپنی قوت اور اپنی طاقت ہی بہت زیادہ ہے، ایک تو اس کی اپنی طاقت بہت زیادہ، لشکر بہت بڑا ہے نفس و شیطان کا، اور ایک آنکھ کے مشاہدے نے اس کو جو دھوکہ اور مغالطہ دیا، اس سے اس کا حوصلہ اور بڑھ گیا ہے۔ آنکھ نے جو دھوکہ دے دیا، اس سے اس کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ تو اس مغالطے اور دھوکے میں مبتلا ہو کر وہ اس کو حقیقت سمجھ کر دوڑا اپنی تباہی کی منزل کی طرف جا رہا ہے، اور وہ جو روح کا لشکر ہے، ہائے ہائے ہائے، روح تو پہلے ہی اس جہاں میں اجنبی تھی، نفس کے تو سارے ساتھی ہیں، آگے نفس کے ساتھوں کا حال آ رہا ہے،
بیوی بھی نفس کی ساتھی، آگے ذکر آ رہا ہے، اولاد بھی نفس کے ساتھی، جاہ و منصب بھی نفس کا ساتھی، مال و دولت بھی نفس کا ساتھی، گھر بار بھی نفس کا ساتھی، کاروبار و تجارت بھی، نفس کے تو لاکھوں ساتھی۔ یہ ساری دنیا جدھر نگاہ اٹھاتا ہے یہ تو سارے نفس ہی کے ساتھ ہیں، اور نفس ہی کو لبھاتے ہیں اور نفس ہی کو اچھے لگتے ہیں۔ تو نفس کے تو بڑے ساتھ تھے، چونکہ دنیا ہی نفس کی دنیا تھی، تو نفس تو جدھر گیا اسے ساتھی ہی ساتھی ملے، اس کا لشکر تو بڑا ہو گیا، اس کا لشکر تو بڑا ہو گیا۔ اور پھر آنکھ کے نظارے نے اس کو جو دھوکہ دیا اس سے اس کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ اب ادھر رہ گئی روح، روح کا لشکر، تو روح تو پہلے ہی اجنبی تھی، روح تو پہلے ہی پردیس میں تھی، نفس کا تو یہ دیس تھا اور روح کا پردیس تھا۔ اب روح کو تو کوئی محرم راز ہی نہیں ملتا تھا پہلے ہی، اس کا تو رونا دھونا بھی سننے والا یہاں کوئی نہیں تھا۔ بشنو از نے چوں حکایت می کند، وز جدائی ہا شکایت می کند۔ وہ جو روح کی بانسری تھی وہ روتی تھی، اتنی تو سمجھ میں آتی تھی بات سننے والوں کو کہ بانسری کی لے میں درد بہت ہے، ہائے ہائے ہائے، اتنی سمجھ تو آتی تھی کہ اس میں درد بہت ہے، مگر یہ سمجھ کسی کو نہیں آتی تھی کہ یہ درد آیا کہاں سے ہے، یہ درد آیا کہاں سے ہے، اور یہ درد ہے کیا اور کیوں ہے، یہ کون سمجھتا؟ چونکہ اس کا تو کوئی رازدانہ تھا، وہ تو پردیس میں تھی اور پردیس میں ہے، اور جس پنجرے میں وہ روح کا پرندہ بند ہے وہ پنجرہ بھی پردیس ہے، ہائے ہائے، وہ پنجرہ بھی پردیس ہے۔ اس کو تو جو پنجرہ، جو مسکن، جو قید خانہ، جو حجرہ ملا رہنے کا وہ بھی پردیس، اور جو باہر کا ماحول وہ بھی پردیس، اور اس کی بانسری رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اور آواز آتی ہے اس کی سنو، یہ روتی کیوں ہے، چیختی کیوں ہے، اس کا درد سنو، اس کا شکوہ سنو، یہ کیا بیان کرتی ہے؟ اس کا جواب مولا روم دیتے ہیں، یہ اپنی جدائی کا درد روتی، اپنی جدائی کا غم بیان کرتی ہے۔ اب پردیسی پوچھتے ہیں کس سے جدائی، انہیں کیا خبر کہ یہ کس سے جدا ہوئی، ان پردیسیوں کو کیا خبر کہ یہ روح کہاں سے جدا ہوئی اور کس سے جدا ہوئی۔ وہ کہتی ہے کزنیستاں تا مرا بریدان، مرد و زن کزنیستاں تا مرا بریدان، از نفیرم مرد و زن نالیدان۔ اس سے تو پردیسی پوچھتے ہیں روح تو کس سے جدا ہوئی ہے، پردیسیوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے جب سے میں اپنے تنے سے جدا ہوئی ہوں، جب سے میں اپنے تنے یعنی اصل سے جدا ہوئی ہوں، میں تو تب سے رو رہی ہوں، اور میرے رونے دھونے کو سن کر مرد و زن یعنی جو سنتا ہے روتا تو ہے، مگر میرا رونا سمجھ میں کسی کو نہیں آتا، میری درد بھری آواز سن کر اس پردیس کے لوگ روتے تو ہیں، مرد و زن نالیدان، نالا کنا تو ہوتے ہیں، روتے تو ہیں، مگر یہ سمجھ کسی کو نہیں آتی کہ وہ نالا کیا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے سینہ خواہم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق،
وہ کہتی ہے، پردیسی کہتی ہیں روح بتا تو کیا مانگتی ہے، کیا چاہتی ہے؟ وہ کہتی ہے اور تو پردیس میں کچھ نہیں چاہتی، کوئی ایسا سینہ چاہتی ہوں جو ہجر اور فراق کے ساتھ میری طرح چر گیا ہو، ایسا سینہ چاہتی ہوں جس کو ہجر اور فراق کی آگ نے جلا کر خاکستر کر دیا ہو، ایسا سینہ چاہتی ہوں جس کو ہجر اور فراق کے تیروں نے زخم کر دیا ہو، جس کو تیرہ و تار کر دیا ہو، تیر تار کر دیا ہو، ایسا سینہ چاہتی ہوں، سینہ خواہم شرح از فراق، جو ہجر اور فراق کی وجہ سے پھٹ گیا ہو، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو، تا بگویم شرح درد اشتیاق، تاکہ اسے میں اپنی محبت کا درد سنا سکوں، اپنی محبت کا درد سنا سکوں، اس کی سمجھ میں کچھ آئے گا کہ میرا درد کیا ہے، اس کی سمجھ میں کچھ آئے گا کہ میرا درد کیا ہے۔ وہ پنجابی میں کسی نے کہا نا، کوئی محرم راز نہیں ملدا کنو حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہیں ملدا۔ تو روح کا لشکر تو کمزور ہوتا ہے، اس کے سپاہی تھوڑے ہوتے ہیں، اس کا ساتھ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، چونکہ وہ پردیس میں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اے روح کا لشکر تو مایوس نہ ہو، مجھے پتہ ہے کہ تو پردیس میں ہے اور تیرا لشکر چھوٹا ہے، نفس کے لشکر بڑے ہیں، لہٰذا حق کا لشکر جو ہے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن تھوڑے صحیح، مگر دنیا کا اس پردیس کا ساتھ نہ صحیح، میرا ساتھ تو ہے۔ اب اس مقام پر اس تڑپتی ہوئی روح کو، مایوسی کے اس گرداب میں پھنسی ہوئی تڑپتی ہوئی روح کو اللہ پاک ایک نغمہ لاہوتی سے حوصلہ دیتے ہیں، پیار بھری آواز آتی ہے واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے مدد کر کے تقویت دے دیتا ہے۔ تو مایوس نہ ہو، پردیس صحیح پر میرا پردیس تو نہیں ہے، میں تو ہر جگہ ہوں، میں تیرا ساتھ دوں گا، اور اگر تو جنگ جاری رکھے تو تجھے غالب کر دوں گا نفس کے لشکر پر۔ اگر تم لوگ روح اور نفس کی جنگ میں حوصلہ ہار نہ لو اور روح کو طاقت دینے کے لیے جنگ جاری رکھو تو اللہ ساتھ دے گا اور نفس کے لشکروں پر روح کے لشکر کو غالب کر دے گا۔ ذالک ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، فرمایا یہ لوگوں جو تم نے بیان سنا ہے، اس میں آنکھ والوں کی آنکھ کھل جانے کا سامان ہے۔ لعبرہ، یہ وہ عبرت ہے کہ آنکھ والوں میری اس بات پر تمہاری آنکھیں کھل جانی چاہیے، اور کب تک خواب غفلت میں سوئے رہو گے، کب تک خواب غفلت میں سوئے رہو گے، آنکھیں کھول لو۔ اب یہ بیان، یہ تمہید تھی، اس کے بعد آگے اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ کس طرح نفس کے لشکر کی طرف سے انسان کے اس عالم کو حجابات میں رکھا گیا ہے، اس کی فطرت کو، فطرت انسانی کو کون سے حجابات دے دیے گئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں یہ جو عالم علوی ہے، بلند عالم، عالم بالا، اس کے اونچے حجابات کون سے ہیں۔ اب یہ جو بڑا اونچا مضمون ہے یہ اس تمہید کے بعد شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ مضمون چونکہ آج تو مکمل نہیں ہو سکتا، میں ادھورا بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر اس مضمون کو شروع کریں گے۔ زین للناس حب الشہوات سے آگے شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ وما من کاتب الا سیبلا وما من کاتب الا سیبلا ویبقى الدہر ما کتبت یداہ
فلا تكتب بكفك غير شيء